بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین، ہر خواہش، ہر حاجت پوری ہوگی انشاءاللہ، بس ایک چھوٹی سی آیت پڑھ لیں۔ محترم ناظرین، آج میں آپ کی خدمت میں بہت ہی کمال کی ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں۔ ویڈیو کو مکمل سنیں۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور دوستوں کے ساتھ ویڈیو کو شیئر کریں۔ محترم ناظرین، اب ہم ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ کیا کبھی آپ نے رات کی خاموشی میں دل کے سب راز رب کے حضور کھول کر رکھے؟ کبھی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا میں سجدے کی گرمی کو محسوس کیا؟ کبھی ساری دنیا کی نیند کو چھوڑ کر صرف اللہ سے بات کی؟ اگر نہیں تو پھر یہ آپ نے زندگی کی سب سے پرسکون، سب سے قیمتی گھڑیاں ضائع کر دی ہیں۔ ناظرین، قرآن مجید کی سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد کی آیت نمبر 2 میں صرف 2 ہی الفاظ ہیں، یعنی اللہ الصمد۔ یہ 2 الفاظ ہیں، ان کو صرف 50 مرتبہ پڑھنا ہے، لیکن پڑھنا اللہ والوں کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہے۔ اور وہ لوگ جو اپنی زندگی سے شکوہ کرتے ہیں اور جو وظائف سے شکوہ کرتے ہیں کہ ہم نے بڑے بڑے اعمال کیے ہیں، بڑے بڑے وظائف کیے ہیں، اب وہ لوگ جو وظائف کی دنیا میں قدم رکھ چکے ہیں لیکن کوئی فائدہ ٹکے کا نہیں ہو رہا، وہ اپنی زندگی سے مایوس ہو چکے ہیں، وظائف کی دنیا سے مایوس ہو چکے ہیں، تو صرف اور صرف یہ اللہ والوں کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اللہ الصمد کو صرف ایک رات یا ایک دن کے کسی حصے میں کر کے دیکھیں۔ یہ الفاظ اللہ الصمد ہر کوئی شخص کر سکتا ہے، وہ مرد ہو، عورت ہو، بچہ ہو، بوڑھا ہو، جوان ہو، کوئی بھی شخص ہے، لیکن اللہ والوں کے طریقے کے مطابق جو شخص بھی یہ عمل کرتا ہے، ہر قسم کی مشکل، ہر قسم کی حاجت اس بندے کی 24 گھنٹے نہیں گزرتے، اس سے پہلے پوری ہو جاتی ہے، اور ان کلمات کے وہ معجزات، وہ برکات، وہ کمالات جو ہم نے اپنی جاگتی آنکھوں سے دیکھے ہیں اور جو آپ بھی دیکھیں گے، کیونکہ بے شک یہ الفاظ پڑھنے والے بندے کو اللہ تعالیٰ اپنے قریب کر لیتا ہے، اور جس کو اللہ اپنے قریب کر لے اس پر اپنی رحمتوں اور برکتوں کے تمام دروازے کھول دیتا ہے۔ تو اس کے لیے دوستو، اس عمل کے کرنے سے، ان الفاظ کے پڑھنے سے کون کون سی حاجت پوری ہوتی ہے اور ان الفاظ کو پڑھنا کیسے ہے اور اللہ والوں نے اس کے پڑھنے کا کیا طریقہ بتایا ہے، یہ تمام تفصیلات ان الفاظ کے بارے میں آپ کو اس ویڈیو میں مکمل دی جائے گی۔ یہ عمل کرنے والا، یہ الفاظ پڑھنے والا بندہ کبھی بھی اپنی زندگی میں دوسرا کوئی وظیفہ کرے یا نہ کرے، یہ وظیفہ کر لے، یہ الفاظ پڑھ لیں، اللہ الصمد صرف 50 مرتبہ پڑھ لے۔ جو ترتیب بتانے لگا ہوں ذرا توجہ سے سمجھیے گا۔ 50 مرتبہ پڑھ لے تو بڑی سے بڑی بھی مشکل اس کی ایک ہی دن کے اندر حل ہو جاتی ہے، اور ایک ہی دن کے عمل سے آپ کو وہ بہار نصیب ہوتی ہے، وہ عزت نصیب ہوتی ہے، وہ دولت نصیب ہوتی ہے، وہ راحت نصیب ہوتی ہے، جو وہ سکون نصیب ہوتا ہے کہ آپ خود حیران ہو جاتے ہیں اور آپ کے محلے والے لوگ حیران ہو جاتے ہیں۔ اس قدر اللہ تعالیٰ یہ پڑھنے والے بندے کو نواز دیتا ہے۔ اب جو شخص اس عمل کو کرے گا وہ ذرا توجہ کے ساتھ میری بات کو سمجھ لے اور اس عمل کو شروع کر دے۔ اب عمل کو آپ صبح کے وقت بھی کر سکتے ہیں، شام کے وقت بھی پڑھ سکتے ہیں، چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ آپ نے صرف ایک کام کرنا ہے۔ وہ کام یہ ہے کہ ایک اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک ہے، یا رزاق، اے رزق دینے والے، اے رزق عطا کرنے والے،
تو جب آپ اس اسم پاک کے ساتھ یہ لفظ ملاتے ہیں یا رزاقو، تو اسی وقت اللہ رزق کے تمام دروازے اس بندے کے لیے کھول دیتا ہے۔ اب جو بندہ غربت کی زندگی گزار رہا ہے، پریشانی کی زندگی گزار رہا ہے، دکھوں کی زندگی گزار رہا ہے، جو شخص بھی اپنے لیے اللہ کی بارگاہ سے غیب کے خزانے کھلوانا چاہتا ہے، رزق کے خزانے کھلوانا چاہتا ہے، جو اپنے لیے مال و دولت حاصل کرنا چاہتا ہے، اپنے اولاد کے لیے مال و دولت حاصل کرنا چاہتا ہے، وہ آسمان کی طرف منہ کر کے یہ الفاظ پڑھ کر دیکھیں، اللہ فوراً آسمان کے تمام دروازے اس بندے کے لیے کھول دے گا۔ ابھی اس عمل کے بہت زیادہ فائدے ہیں، لیکن چند بڑے بڑے فائدے بتاتا ہوں، اور اس کے اندر آپ کو یہ مکمل ترتیب اور طریقہ بھی سمجھا دیتا ہوں کہ آپ نے یا رزاقو کیسے پڑھنا ہے اور اللہ الصمد کیسے پڑھنا ہے۔ اب سب سے پہلے یہ بات سمجھیے گا، اس پورے عمل کو یہ کرتے ہوئے صرف آپ کے 4 سے 5 منٹ بھی نہیں لگیں گے، صرف 4-5 منٹ۔ اگر 24 گھنٹے میں سے آپ کسی ایک لمحے، کسی ایک وقت دن کے اندر کسی ایک حصے میں 24 گھنٹوں میں سے صرف 5 منٹ نکال کر آپ اللہ الصمد کا ورد کر لیتے ہیں، تو یقین جانیں آپ دنیا کے سب سے خوش نصیب انسان بن جائیں گے، اللہ کے مقرب بن جائیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ایسی جگہوں سے رزق عطا فرمائے گا، کیونکہ یہ اللہ الصمد پڑھنے سے اللہ پاک انسان کی کیسے مدد کرتا ہے، اس کے ورد سے عام لوگوں کو بھی بے شمار فیوز و برکات حاصل ہوتے ہیں۔ خاص لوگوں کے لیے تو یہ خاص لفظ ہے ہی، لیکن اگر کوئی عام انسان جس نے کبھی کوئی وظیفہ نہیں کیا، کوئی اعمال نہیں کیے، کبھی کوئی وظائف کی دنیا میں قدم نہیں رکھا، عام شخص بھی اگر اس عمل کو کرتا ہے تو اس کو بھی وہ فیوز و برکات ملتے ہیں جو کبھی اس کے ذہن میں بھی نہیں گزرے، جس کا کبھی اس کے دل میں خیال بھی نہیں گزرا۔ ایسی اس کلمات کی برکات ہیں۔ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے کاروبار میں خیر و برکت ہو، رزق میں وسعت ہو، وہ اس عمل کو اللہ الصمد کو روزانہ 50 مرتبہ اسی طرح پڑھنے کا معمول بنا لے، اس کی جیب کبھی بھی پیسوں سے خالی نہیں ہوگی، اور اس کا گھر کبھی پیسوں سے اور دولت سے خالی نہیں رہے گا۔ ہر وقت اس کے گھر میں مال و دولت ہر صورت میں رہے گا، اس کی جیب میں ہر صورت ہر حال میں پیسے رہیں گے۔ کیا وہ جتنا بھی غریب کیوں نہ ہو، اس کی جیب سے پیسے نہیں ختم ہوں گے۔ یہ اللہ کے فضل و کرم سے، یہ عمل کرنے سے اگر کوئی دنیا کے مکر و فریب میں دھوکے میں مبتلا ہو گیا ہو تو اللہ اس سے چھٹکارا دے کر اس بندے کو سکون قلب عطا فرماتا ہے، عجیب قسم کی اس بندے کو راحت اور سکون ملتا ہے۔ تو اس لیے دوستو، اس عمل کو آپ نے کچھ اس طرح کرنا ہے کہ آپ نے باوضو ادب کے ساتھ، اگر آپ اس کو کسی پانی کے گلاس کے اوپر پڑھ کر اپنے گھر کے اندر کوئی کند ذہن بچہ ہے جس کو سبق یاد نہیں ہوتا، تو ایسے بچوں کو بھی آپ یہ پانی پلا سکتے ہیں، اس سے اس کا حافظہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ بھولنے کی کسی کو اگر بیماری ہو تو اس کے بھولنے کی بیماری بھی ختم ہو جاتی ہے، جس کو برے خواب آتے ہوں اس کے برے خوابوں سے چھٹکارا ہو جاتا ہے، جس کے راستے کے اندر کسی قسم کی رکاوٹیں بار بار آ جاتی ہیں، اس کی ساری رکاوٹیں ختم ہو جاتی ہیں، اور نئے کاروباری اسباب اس بندے کے لیے کھلتے ہیں۔ جو تاجر ہوتا ہے، زمیندار ہوتا ہے، جس طرح کا کاروبار کرنے والا ہے، اس کے لیے اسی طرح کے اللہ تبارک و تعالی راستے کھول دیتا ہے۔ تو دوستو، یہ وہ کلمات ہیں جو سورہ اخلاص کے ہیں، اور یہ سورہ اخلاص قرآن مجید کے 30ویں پارے کے اندر بالکل مختصر سی صورت ہے، اس کی صرف 4 آیات ہیں، اور یہ آیت نمبر 2 ہے، اس کے لفظ بھی 2 ہیں۔ تو پھر آپ کو اس بات سے بھی اندازہ ہو جانا چاہیے کہ جس کی آیت نمبر بھی 2 ہو، جس کے الفاظ بھی 2 ہوں، اور جس کو 50 مرتبہ پڑھنے سے رب کی رحمت
رحمتیں کیسے برستی ہیں، اللہ کتنا اس بندے سے راضی ہو جاتا ہے جو بندہ بھی یہ کلمات پڑھتا ہے۔ اب ذرا سمجھیے گا، آپ نے ان کلمات کو پڑھتے ہوئے اول و آخر درود شریف پڑھنا ہے، لیکن جب اس کے ساتھ آپ نے صبح کے وقت یہ جو لفظ بتانے لگا ہوں یا رزاق، اس کو اپنے گھر میں پڑھنا ہے۔ کس طرح پڑھنا ہے اس کو ذرا سمجھیں۔ اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کو اب اللہ الصمد کو کیسے پڑھنا ہے۔ اللہ الصمد پڑھنے کا بہت ہی آسان سا طریقہ ہے، یہ ہے کہ آپ باوضو ہو جائیں، ادب کے ساتھ قبلہ کی جانب منہ کر کے بیٹھ جائیں، اور پھر یہ کلمات سورہ اخلاص کے جو میں نے آپ کو بتا رہا ہوں، ان کو آپ نے اول و آخر درود شریف کے ساتھ درود پاک آپ نے صرف 7 بار پڑھنا ہے، لیکن درود پاک سے پہلے آپ کو 7 بار استغفار پڑھنا ہے، یعنی استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ آپ کو سب سے پہلے 7 بار پڑھنے ہیں۔ اور یہ 7 بار پڑھنے سے پہلے آپ کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا دونوں صرف ایک بار ہی پڑھنا ہے، ایک بار تعوذ ایک بار تسمیہ۔ اس کے بعد 7 بار آپ کو استغفار پڑھنا ہے، وہ استغفار جو میں نے ابھی پڑھا یہی استغفار آپ پڑھیں۔ استغفار کی بہت زیادہ برکات ہے، استغفار کے بڑے فائدے ہیں، اگر آپ پڑھ لیتے ہیں تو یقین جانیں خدا کی عزت کی قسم یہ گناہوں کی معافی، دل کی سکون، رزق میں برکت، مشکلات سے نجات اور اللہ کی رحمت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ استغفار انسان کو اللہ کے قریب لاتا ہے، اس کے ایمان کو مضبوط کرتا ہے اور زندگی میں آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ قرآن و حدیث میں اس کی فضیلت بیان کی گئی ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ استغفار کرنے والوں کے لیے مغفرت اور جنت ہے۔ باقاعدہ استغفار سے روحانی ترقی ہوتی ہے اور شیطان کے وسوسوں سے حفاظت ملتی ہے۔ تو اب آپ کو استغفار بھی ساری چیزیں اسی ترتیب کے مطابق پڑھنی ہیں، اور بسم اللہ کے بعد آپ کو یہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ کو درود پاک پڑھنا ہے۔ اب درود پاک بھی آپ کو یہی درود ابراہیمی جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں، یہی درود پاک آپ کو پڑھنا ہے۔ اب امید کرتا ہوں کہ یہاں تک ایک ایک لفظ کر کے میں نے آپ کو سمجھایا ہے، تو آپ کو یہاں تک عمل کی سمجھ آ گئی۔ اب بسم اللہ کی میں اگر برکات بتاؤں، اور حضور نے فرمایا کہ جس کام کے شروع میں بسم اللہ نہ پڑھی جائے وہ کام ادھورا رہتا ہے، وہ مکمل نہیں ہوتا، وہ پائے تکمیل تک نہیں پہنچتا۔ اور بسم اللہ تو وہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی طرف بادشاہ نے خط لکھا کہ میرے سر کا درد نہیں جاتا، تو آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک کاغذ پر لکھ کر ایک ٹوپی میں سی کر اس کو وہ ٹوپی بھیجی۔ جب وہ بادشاہ اپنے سر کے اوپر وہ ٹوپی لیتا تو درد ختم ہو جاتا، جب اتارتا تو درد شروع ہو جاتا۔ اب یہ صرف بسم اللہ کی ہی برکات کتنی ہیں۔ بہت سارے لوگ اعمال تو کر لیتے ہیں، وظائف تو کر لیتے ہیں، لیکن ان کو سمجھ کر نہیں کرتے، ان کو اس طریقے کے مطابق نہیں کرتے جیسے اللہ والوں نے بتایا ہوا ہے۔ اب بسم اللہ تو ضروری ہے ہر عمل کے شروع میں، لیکن جو عمل بتایا جائے اللہ الصمد، ڈائریکٹ ہی اللہ الصمد شروع کر دیتے ہیں، نہ وہ بسم اللہ پڑھتے ہیں نہ تعوذ پڑھتے ہیں۔ اب تعوذ پڑھنے سے شیطان آپ کے عمل کے اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ جب آپ وظیفہ کرتے ہیں آپ کو اکثر دیکھا ہوگا آپ کے ذہن کے اندر شیطان وسوسے ڈالتا ہے، آپ کے ذہن کے اندر وہ ایسی چیزیں ڈالتا ہے کہ آپ کی توجہ وظیفے سے ہٹ جاتی ہے، عمل سے ہٹ جاتی ہے، آپ کا جو مقصد ہوتا ہے اس کو آپ کے ذہن سے نکال کر کوئی اور غلاظت وہ آپ کے دماغ میں بھر دیتا ہے۔ تو جب ایسی کیفیت ہو جاتی ہے، اس طرح کے معاملات ہو جاتے ہیں، تو پھر مشکل پیدا ہوتی ہے اور پھر وظیفے کے اندر ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو بعض لوگ بڑی جلدی وظیفہ پڑھتے ہیں، ایسے ہرگز نہیں پڑھنا چاہیے۔ اس طرح پڑھنے سے بجائے ثواب کے آپ گناہ کے مرتکب ہو جاتے ہیں۔
تو آپ نے بڑے تحمل کے ساتھ، بڑے ادب کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ اللہ والوں کا بتایا ہوا طریقہ بتا رہا ہوں، یہ ایسا ہے کہ اس کے کرنے سے کبھی بھی آپ زندگی میں ناکامی نہیں ہوں گے، کبھی آپ کو مایوسی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ آپ وظیفہ کریں اور آپ کو اس کی تاثیر اور طاقت نہ ملے اور آپ وظیفے کے اندر کامیاب نہ ہوں۔ 101% یہ میری باتیں یاد کر لیں، اسی کے مطابق کر لیں۔ 101% میں گارنٹی سے یہ بات کہہ رہا ہوں، دعوے کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں، انشاءاللہ آپ کبھی ناکام نہیں ہوں گے، آپ ہمیشہ کامیاب ہوں گے۔ اور اس وظیفے کو صرف ایک دن میں ہی کر کے دیکھیں، آپ کو فوراً پتہ چل جائے گا۔ اور پڑھنا کتنی بار ہے؟ صرف 50 بار۔ تو آپ نے صرف اللہ الصمد کو 50 بار پڑھنا ہے۔ کس ترتیب کے مطابق؟ اس میں سے کچھ میں نے بتا دی، کچھ میں بتا رہا ہوں۔ اب ذرا سمجھ لیجئے کہ آپ نے اب 7 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، جو درود پاک ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو آپ نے یہی درود شریف پڑھنا ہے۔ کچھ وظائف ہوتے ہیں جس کے شروع میں ہم کہتے ہیں کوئی بھی آپ درود پاک پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ جو آپ نے اللہ الصمد کا عمل کرنا ہے اس کے اول آخر آپ نے 7 مرتبہ جو ہے وہ درود ابراہیمی ہی پڑھنا ہے، اور باقی چیزیں بھی میں نے جو بتائی ہے ان کو بھی اس کی تعداد میں ہی آپ نے پڑھنا ہے، کمی بیشی اپنے پاس سے نہیں کرنی۔ انشاءاللہ کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ دیکھیں کچھ دن ہوتے ہی کچھ گھڑیاں ہوتی ہیں، کچھ لمحات ہوتے ہیں جو انسان کی زندگی میں بڑے خوشگوار ہوتے ہیں، جو انسان ان کو ہمیشہ یاد رکھتا ہے، اور یہ عمل کریں گے تو اس وقت کو آپ ہمیشہ یاد رکھیں گے، کیونکہ جو لوگ ناکامی کا رونا روتے ہیں آج کے بعد کبھی بھی ان کو ناکامی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، ہمیشہ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور جس شخص نے اس عمل کو کیا الحمدللہ کبھی اس نے یہ شکوہ نہیں کیا کہ مجھے اس وظیفے سے فائدہ نہیں ہوا۔ بس آپ اس کو ذرا 2-4 دن معمول بنا کر دیکھیں، ایک تو آپ کی عادت بھی بن جائے گی، دوسرا اس کے ذریعے آپ کو جو فیوز و برکات ملنا شروع ہو جائیں گے جس کا آپ نے کبھی زندگی میں تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ کیونکہ دیکھیں جب آپ یہ عمل کرتے ہیں تو آپ کے لیے معرفت کے دروازے کھلتے ہیں۔ یہ اسم پاک پڑھنے والے سے اللہ تعالیٰ ہر لحاظ سے اس بندے کو مالا مال کر دیتا ہے، اور وہ اپنے رب سے اس کی بدولت جو کچھ بھی مانگتا ہے رب اس کو عطا فرما دیتا ہے، اور اس کی برکت سے، اس کے صدقے سے اس بندے کے ہر دعا کی قبولیت ہوتی ہے۔ اب وہ دعا آپ اپنے حق میں کریں، اپنے اولاد کے لیے کریں، اپنے رشتہ داروں کے لیے کریں، اپنے دوستوں کے لیے کریں، جس کے لیے کریں اللہ آپ کی دعا کو اس کے حق میں قبول فرما لیتا ہے۔ دعاؤں کے ذریعے انسان کی تقدیر بدل جاتی ہے، قسمت بدل جاتی ہے۔ دعا عبادت کا مغز ہوتا ہے، اس لیے دوستو دعا بھی ضرور شامل کریں، اور اس عمل کو ہرگز نہ چھوڑیے گا۔ اگر چینل پر نئے ہیں تو ریکویسٹ ہے سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک بھی ضرور کیجیے گا، کیونکہ اس طرح کے اعمال آپ کو اور کہیں نہیں ملیں گے۔ جس قدر مجرب ترین وظیفہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، عمل مختصر سا ہے، چھوٹا سا ہے، لیکن اس کی تاثیر بہت زیادہ ہے۔ دیکھنے میں لوگ کہتے ہیں کہ اتنا چھوٹا سا عمل، لیکن جب کرتے ہیں تو بڑے بڑے اعمال، بڑے بڑے وظائف پیچھے رہ جاتے ہیں۔ اس کی برکات اس سے بھی کئی گنا زیادہ اس بندے کو نصیب ہو جاتی ہے۔ جو اب آپ نے دوستو درود پاک کے بعد یہ اسم مبارک ہے اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ الصمد، اس کو آپ اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر بھی پڑھ سکتے ہیں، اس کو اپنی تسبیح کے دانوں پر بھی پڑھ سکتے ہیں، اس کو جیسے آپ
کو काउंट करने में आसानी हो उसके मुताबिक आप उसको पढ़ सकते हैं। ये आप रात को पढ़ें, दिन में 2 टाइम पढ़ना चाहते हैं, सुबह शाम पढ़ेंगे तो उसकी मज़ीद बरक़ात नसीब होंगी। यानी कि इशा के बाद पढ़ लें, मगरिब के बाद पढ़ लें, सूरज गुरूब होने के बाद और सुबह सूरज निकलने से पहले आप जिस वक्त चाहें इस अमल को पढ़ सकते हैं। अब मैं उम्मीद करता हूँ मेरी बात आपको समझ आ गई होगी कि आप मगरिब की नमाज़ के बाद पढ़ लें, फजर की नमाज़ के बाद पढ़ लें, जिस वक्त चाहें इस अमल को कर लें। जब आसानी हो उस वक्त आप इसको रोज़ाना पढ़ने का मामूल रखें कि आपने इसमें पाक को अल्लाहुस समद को सिर्फ़ 50 मरतबा पढ़ना है। लेकिन फ़जर की वक्त पढ़ना चाहते हैं तो उस वक्त पढ़ लें। अगर उसको तहज्जुद के वक्त पढ़ना चाहते हैं, अगर तहज्जुद पढ़ने की आदी हैं, सुबह आपकी आँख खुलती है तो आप तहज्जुद में उसको पढ़ें। इंशाअल्लाह इसकी बरक़ात आप ख़ुद देखेंगे। अगर 50 मरतबा पढ़ना शुरू कर देंगे तो इंशाअल्लाह आहिस्ता आहिस्ता आप इसमें इजाफ़ा करते जाएं। 100 मरतबा फिर शुरू कर दें, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको 300 मरतबा पढ़ना शुरू कर दें। आहिस्ता आहिस्ता उसकी तादाद को 1000 तक ले जाएं। जो 1000 तक इसकी तादाद ले जाएंगे आप पढ़ने के आदी भी बन जाएंगे। उस वक्त समझ लें कि आप इस अमल के ज़रिए अल्लाह के ख़ास क़ुर्ब में चले जाएंगे और अल्लाह दुनिया में आपको इनाम याफ्ता बना देगा और ऐसी इज़्ज़त अता फ़रमाएगा जो कभी नहीं ख़त्म होगी, ऐसी दौलत अता फ़रमाएगा जो कभी नहीं ख़त्म होगी। हर काम के अंदर कामयाबी की ये बेहतरीन कुंजी आपके हाथ में आ जाएगी और लोगों ने तो इसके ज़रिए बड़े बड़े फ्यूज़ व बरक़ात हासिल किए हैं। अब देखिए कि कौन कौन बंदा इस अमल के ज़रिए कामयाब होता है और आपने भी लाज़मी बताना है। ये जिन लोगों तक ये अमल नहीं पहुंचा वो मज़ीद इस अमल को करके इससे इस्तिफ़ादा करें, क्योंकि ये अमल करने से आपके लिए नए किस्म के असबाब मिलते हैं, नई नई राहें खुलती हैं और रिज़्क़ की फ़राखी का ज़रिया बनते हैं। और रिज़्क़ की जितनी भी परेशानियां होती हैं, जितनी भी तकलीफ़ें होती हैं, अल्लाह ताला उन तमाम से बंदे को नजात फ़रमा देता है। अब आपने दूसरा काम क्या करना है, इससे आपके घर में खैर व बरकत आती है। रोज़ाना सुबह उठते वक्त, रात को सोते वक्त आपने सिर्फ़ और सिर्फ़ खैर व बरकत के नीयत से आपने पढ़ना है। आपके लिए रिज़्क़ के ख़ज़ाने खुलेंगे। अब उसके अव्वल आखिर भी आपने दरूद शरीफ पढ़ना है और ये इस्म पाक को आपने 33 मरतबा, यानी कि या रज़्ज़ाक़ु जो है उसको आपने सिर्फ़ 33 मरतबा पढ़ना है। किस किस टाइम पढ़ना है? सुबह जब उठें, नमाज फ़जर के बाद भी पढ़ सकते हैं, पहले भी पढ़ सकते हैं और उसको रात सोने से पहले, सोते वक्त, जब सोने लगें उस वक्त और जब सुबह उठें उस वक्त अव्वल आखिर आपने इसके भी साथ साथ मरतबा दरूद पाक पढ़ना है। और 33 मरतबा आपने ये इस्म आज़म पाक है, या रज़्ज़ाक़ु या रज़्ज़ाक़ु या रज़्ज़ाक़ु या रज़्ज़ाक़, उसको पढ़ें। इंशाअल्लाह ताला आपके रिज़्क़ के दरवाज़े खुल जाएंगे। नाज़रीन, कमेंट सेक्शन में अल्लाह तबारक व ताला के 99 नामों में से कोई नाम ज़रूर टाइप करें। फिर मिलते हैं किसी अगली वीडियो के साथ। खुदा हाफिज़।